بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ سیرت اعلی حضرت پارٹ 4۔ صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ القابات۔ مجدد و دین و ملت کے بے شمار القابات ہے، جن میں سے آپ کا مشہور ترین لقب اعلی حضرت ہے۔ مولانا بدر الدین احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوانح اعلی حضرت میں اعلی حضرت کے اس لقب کی وجہ تسمیہ اس طرح بیان کرتے ہیں: خاندان کے لوگ امتیاز اور تعارف کے طور پر اپنے بول چال میں انہیں اعلی حضرت کہتے تھے۔ معارف و کمالات اور فضائل و مکارم میں معاصرین کے درمیان برتری کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے یہ لفظ امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر اس طرح منطبق ہو گیا کہ آج ملک کے عوام و خاص ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی زبانوں پر چڑھ گیا، اور قبول عام کی نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جو آپ سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کے مخالف ہے وہ بھی، کسی بھی حلقے میں بھی آپ کو اعلی حضرت کہے بغیر شخصیت کی تعبیر ہی ممکن و مکمل نہیں ہوتی۔ حوالہ سوانح اعلی حضرت، صفحہ 5۔ اعلی حضرت کا جب ذکر ہوتا ہے تو اسی لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے علماء آپ کو بے شمار القابات سے یاد کرتے ہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت، عظیم المرتبت، دریائے رحمت، محسن انسانیت، آفت جان وہابیت، کنز الکرامت، جبل استقامت، قاطع نجدیت، مجدد میعاد حاضرہ، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام اہل سنت، مجدد اسلام، عالم شریعت، واقف اسرار حقیقت، امام عشق و محبت، پیر طریقت، رہبر شریعت، مخزن علم و حکمت، پیکر رشد و ہدایت، پیشوائے اہل سنت، حامی سنت، محیی سنت، قاطع بدعت، عارف شریعت و طریقت، خواص بحر حقیقت و معرفت، تاجدار ولایت، شیخ الاسلام والمسلمین، حجت اللہ فی الارضین، تاج الفحول الکاملین، ضیاء الملت والدین، امام المفسرین، وارث الانبیاء والمرسلین، سراج الفقہاء والمحدثین، زبدۃ العارفین والسالکین، آیۃ من آیات اللہ رب العالمین، معجزۃ من معجزات رحمت للعالمین، تاج المحققین، حامی سنن، ماہی فتن، بقیت السلف، حجت الخلف، محقق بریلوی، حقانیت کی جان، سنیوں کی پہچان، عظمت کا نشان۔ علماء حجاز، حرمین طیبین یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے علماء نے آپ کو ان القابات سے یاد کیا۔ معرفت کا آفتاب، فضائل کا سمندر، بلند ستارہ، دریائے ذخار، یکتائے روزگار، یکتائے زمانہ، دین اسلام کی سعادت، دائرہ علوم کا مرکز، فصیح اللسان۔ حضرت علامہ اسماعیل خلیل المکی جو مکہ مکرمہ میں بہت جلیل القدر عالم دین تھے،
آپ نے یہاں تک فرمایا اگر ان کے حق میں یہ کہا جائے کہ وہ اس صدی کے مجدد ہے، بے شک حق اور صحیح ہے۔ حلیہ مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے اعلی حضرت کو ظاہری و باطنی حسن و جمال عطا فرمایا۔ ابتدائی عمر میں آپ کا رنگ چمکدار اور گندمی تھا۔ چہرہ مبارک پر ہر چیز نہایت موزوں اور مناسب تھی۔ بلند پیشانی، بینی مبارک، ناک مبارک نہایت استوا تھی۔ ہر دو آنکھیں بہت موزوں اور خوبصورت تھی۔ نگاہ نظر میں قدرے تیزی تھی جو بتان پٹھان قوم کی خاص علامت یعنی نشانی ہے۔ ہر دو آبرو کمان آبرو کے پورے مصداق تھے۔ آپ کے چہرے میں بہت زیادہ ملاحت تھی۔ آپ کی کن پٹیاں اپنی جگہ بہت مناسب تھی۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، بڑی تھی، خوبصورت تھی، شریعت کے مطابق۔ سر مبارک پر زلفیں تھی جو کان مبارک کے لو تک تھی۔ سر مبارک پر ہمیشہ امامہ بندھا رہتا تھا۔ امامہ شریف کے نیچے دو پولی ٹوپی ضرور پہنتے تھے۔ آپ کا سینہ مبارک بہت چوڑا تھا۔ گردن سرخی دار اور بلند تھی جو سرداری کی علامت تھی۔ آپ کا قد درمیانی تھا۔ ہر موسم میں سوائے موسمی کے آپ سفید ہی کپڑے زیب تن فرماتے۔ موسم سرما میں رضائی بھی اوڑھا کرتے تھے، مگر سبز کاہی اونی چادر بہت پسند فرماتے تھے، اور وہ آپ کے تنے مبارک پر سجتی بھی خوب تھی۔ آپ کی آواز مبارک نہایت پردرد تھی اور کسی قدر بلند تھی۔ آپ اذان دیتے تو سننے والے ہماتن گوش ہو جاتے، یعنی غور سے سنتے۔ آپ بخاری طرز پر قرآن پاک پڑھتے تھے۔ آپ کا طرز ادا عام حفاظ سے جدا تھا۔ آپ نے ہمیشہ ہندوستانی جوتا پہنا جسے سلیم شاہی جوتا کہتے ہیں۔ آپ کی رفتار ایسی نرم کہ برابر کے آدمی کو چلنا محسوس نہ ہوتا۔ آپ کی نگاہ ہمیشہ نیچی رہتی تھی، کبھی کسی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر نہ دیکھتے تھے۔ آپ کی زبان کھلی، یعنی آپ بولنے لگے تو زبان فصیح و صاف تھی۔ آپ شیروانی بھی پہنتے تھے۔ حوالے فاضل بریلوی ترک موالات از پروفیسر مسعود احمد صاحب، مطبوعہ لاہور، صفحہ 15۔ فرمائش حسنین رضا مجدد اسلام از علامہ نسیم بستوی، مطبوعہ لاہور، صفحہ 32 تا 33 اور دیگر کتب۔